بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کا یہ وظیفہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے کہ یہ وظیفہ ہے، اس کو جمعے کے دن پڑھیں عصر کے بعد۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ یہ وظیفہ ہے، اور یہ صرف جمعے کے دن کے لیے خاص ہے۔ اور جمعے کا جو دن ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس کی اہمیت دیکھیں، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اس سورے کا نام بھی جمعے کا دن اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو اسی طرح فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں، ہر کتابوں میں آپ کو جمعے کا جو ہے نا وہ باب مل جائے گا، اور جمعے کی فضیلتیں اس میں مل جائیں گی۔ اور جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ دیکھیں دل کیسے نرم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ 5 وقت نہیں پڑھتا لیکن جمعے کو وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں قیامت کا دن بھی اسی دن میں، جمعے کے دن میں واقع ہوگا۔ تو اس میں ہم کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ جمعے کے دن اس لیے جو نا ایک چھٹی کا دن رکھا ہے کہ یہ ابھی کاروبار کا دن نہیں ہے، یہ ابھی عبادت کا دن ہے۔ اور اس جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوں گی، وہ دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں پورے جمعے کے دن جو ہے نا وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں صاف صفائی تو ہمیشہ انسان کو جو ہے صفائی کرنی چاہیے، لیکن خاص کر جمعے کے دن بالکل صاف ستھرا رہے، نہائے دھوئے، صفائی کر لے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے۔ نئے کپڑے نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ یہ جمعے کی جو ہے نا یہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیں ہر نماز میں انسان آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جمعے کے دن کی جو نا فضیلت دیکھیں، جو سب سے پہلے آئے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں جو نا وہ دے دیا، تو اتنا اجر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو جو نا گائے جیسے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں جو نا وہ خرچ کر دیا۔ اس کے بعد آئے گا جو نا وہ بکری جیسے اللہ کے راستے میں وہ دے دی، بکرا دے دیا۔ اور اس کے بعد آئے گا جیسے کہ مرغا یا مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد آئے گا جس نے وہ ایک انڈا جیسے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو دیکھیں اس کی فضیلتیں دیکھیں۔ تو یہ جمعے کی جو نا خاص یہ خاصیتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں جمعے کے دن کے بارے میں۔ تو یہ جو وظیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے جو وظیفہ بتایا، یہ جمعے کے دن کے بارے میں بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ یہ جو نا کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ حل ہو جائے گا۔ تو بہت ہی مختصر ہے، اس میں وقت بھی نہیں لگتا، اور یہ دن ہے چھٹی کا دن ہے، یہ دن ہے عبادت کا دن ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا عبادت ہے، اور یہ دن ہے ہی عبادت کے لیے۔ تھوڑا وقت نکال کے عصر کے بعد تو ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر قدرت کا کمال دیکھیں، اپنی آنکھوں سے جو نا یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک جو نا ایسی مدد فرمائیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین نے، اللہ کے ولی نے، محدث مفسر نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو اس کو کیسے بھی ہم پڑھ لیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ دن عبادت کے لیے،
اور ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں. یہ گھومنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں گھومنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جمعے کا دن ہے، قیامت کا دن واقع ہو جائے، اگر میں بازار میں گھوم رہا ہوں، ادھر ادھر پھر رہا ہوں، تو یہ جمعے کا دن اس کو جو نا ہم قیمتی بنا لیں، اس کو ہم ضائع نہ کریں. تو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خوب اللہ سے مانگیں. اور یہ وظیفہ جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے جو بتایا ہے، تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں. تو ایک ایک تک شیئر کریں گے، ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. گروپوں میں شیئر کریں، پورا سوشل میڈیا میں شیئر کریں، واٹس ایپ میں شیئر کریں، ایک ایک تک یہ پہنچ جائے. جمعے کا دن ہے، یہ وظیفہ ہر ایک تک پہنچ جائے، ہر ایک کا کام بن جائے. بہت مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جو نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ایک کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ تک پہنچا دیتے ہیں، آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی اجر مل جائے گا. آپ کا بھی کام بن جائے گا، آپ دوسروں کے کام میں لگ جائیں گے، اللہ آپ کی حاجتوں کو جو نا پوری فرما دیں گے. اس لیے وظیفے کو ہر ایک تک پہنچا دیں. اور اسی طریقے سے جو نہیں چینل ہے اس کو بھی سپورٹ کر دیں. کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، خوب شیئر کریں. اس کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا. جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، سارے اکابر کی جو نا دعائیں، وظائف، جو نا یہ نسخے آپ کو اس چینل میں مل جائیں گے، تاکہ ہر ایک تک پہنچا دے. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور وہ وظیفہ یہ جو عصر کے بعد وظیفہ یہ پڑھنا ہے، اور شروع میں جو نا نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد جو نا ویسے بیٹھتے رہتے ہیں، وہاں جو نا تحیات کی شکل میں بیٹھ کے، اور اس میں جو نا 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے، 25 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے. اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. یہ وظیفہ ہے. 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 25 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 25 مرتبہ ہو گیا. آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے. یہ عمل کریں، ہر جمعے کے دن کریں، تو جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اب اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے نا، جمعہ آنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا. تو اس کو زندگی کا معمول بنا دیں، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.